إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا حبيب الله، السلام عليكم يا رحمة للعالمين، السلام عليكم يا رحمة العاشقين. رمضان المبارک کا آخر کے شروع ہو چکا ہے، اور یہ پورا رمضان المبارک بڑی فضیلت والا، رحمتوں برکتوں والا ہے، بخششوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ آخری اشرا اللہ تعالیٰ کی خصوصی فیض و برکات، اس کے انوار و تجلیات کی بارش برسنے کا اشرا ہے۔ اس میں اشرا کی فضیلتوں کے علاوہ بہت سارے واقعات پیش آئے، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں 17 رمضان المبارک کے حوالے سے اس کرنا چاہوں گا کہ 17 رمضان المبارک کو تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ جنگ بدر میں پیش آیا تھا، کیونکہ پوری دنیا پر کے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا یہ معرکہ تھا۔ مسلمان، جیسا کہ آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے، کفار کے مقابلے میں 3 گنا کم تھے، اور خالی ہاتھ تھے، جبکہ پورا کفر پوری طرح سے مسلح تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام اس عظیم لشکر میں خالی ہاتھ ہونے کے باوجود دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان کی اصل طاقت افراطی قوت نہیں، سامان ضرب و حرکت نہیں، بلکہ مسلمان کی اصل قوت جذبہ جہاد، بلبلہ شہادت اور قوت ایمانی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ قوت رہی، مسلمان پوری دنیا پر چھائے رہے، اور فتوحات نے ان کے یہ اپنے دروازے کھول دیے، ملکوں کے ملک فتح ہوتے رہے۔ اور جب سے یہ قوت کمزور ہونا شروع ہوئی، اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال بھی شروع ہو گیا، اور آج پوری دنیا کی مسلمانوں کی حالت بالخصوص ہمارے کشمیری بھائیوں اور فلسطین لوگوں کی حالت زار ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہماری قوت ایمانی کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہم تو چند دن کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، گھروں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ ذرا ان کا بھی خیال کریں جو کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن میں ہیں۔
میرا وجدان مجھے بتا رہا ہے شاید یہ انہی مظلوموں کی آہوں کا نتیجہ ہوگا کہ جب ان کی فریاد کسی نے نہ سنی تو پھر مولا کریم نے ان کی مدد کرونا وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا کو ایک سزا دے کے کروائی ہے۔ مولا کریم شہداء بدر کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی قوت ایمانی سے فیض یاب ہونے کے ساتھ ساتھ وہی جذبہ شہادت اور بلندہ جہاد بھی عطا فرمائے۔ دوسرا، تاریخ اسلام کا نہیں، تاریخ انسانی کا ایک اور عظیم مارکہ جو 20 رمضان المبارک کو پیش آیا وہ ہے غزوہ فتح مکہ۔ یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت صدیقہ کائنات، میری اور سارے مومنوں کی ماں، محبوبہ کائنات، محبوب کائنات یعنی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوم وصال بھی، ہماری ماں کا بلکہ تمام مومنوں کی ماں کا یوم وصال ہو، اس کا ذکر خیر نہ کیا جائے یہ مناسب نہیں۔ نہ اتنا وقت ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں ذکر کروں، بس تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، صرف حصول برکت کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات یا امہات المومنین مختلف روایات کے مطابق بعض میں 9، بعض میں 11، بعض میں 13 کا ذکر ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی شان ہے۔ تو سب سے پہلے مقام پر جو آتی ہیں وہ حضرت سیدہ نساء العالمین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی 10 رمضان مبارک کو یوم وصال، اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند فرمائے۔ حضور کی ساری اولاد سوائے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے ایک بچے کے، باقی ساری اولاد نبی کریم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بطن مبارک سے، اور یہ اسلام کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، یعنی ایمان کا دروازہ کھولنے والی ہی یہی ہیں۔ تو یہ اعزاز کے حصے میں آتا ہے۔ تو پھر یہ صرف ایمان نہیں لائیں، اپنی جان، اپنی تن من دھن، اپنا مال، ہر چیز نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جتنی بھی عظمت بیان کی جائے اتنی کم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں، سارے مقامات اور درجات کا منبع حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اپنی اس منمونی بیٹی کی تربیت اس انداز سے کی تھی۔
انہیں کی گود میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، تو پھر کیوں نہ وہ کائنات کی عظیم بیٹی ثابت ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ منفرد اور انوکھی شان کی مالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کا ذرا فرق دیکھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور کی شادی ہوئی، وہ نبی کریم علیہ السلام سے 15 سال بڑی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ ذکر خیر کرتے ہیں، کئی دوستوں کو ممکن ہے یقین بھی نہ آئے، لیکن یہ متفق علیہ چیز ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا نبی کریم علیہ السلام سے، تو یہ اس وقت صرف 6 سال کی تھی۔ ان کی تو ولادت ہی نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہوئی ہے، یعنی 40 سالوں کے بعد یہ پیدا ہوئی۔ تو 6 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام کے خانوادہ نبوت میں تشریف لائی۔ فائد یہ زوجہ بتا رہے ہیں جو کمائی تھی، اور عمر کا بھی آپ نے اندازہ لگا لیا۔ میں بھی کئی عرصہ سوچتا رہا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ 6 سال کی عمر میں یہ نکاح یا 9 سال کی عمر میں یہ رخصتی، ظاہری طور پہ عقل میں یہ چیزیں آتی نہیں۔ یہ بھی در حقیقت کرامت ہے حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نکاح نبی کریم علیہ السلام کی مرضی سے، کیا حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں ان کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ نکاح در حقیقت اللہ کے حکم سے اور عرش الہی پر ہی نکاح کرایا گیا ہے۔ اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کی طرف جا سکتا۔ ان میں سے ایک حکمت جو ظاہری طور پر سمجھ میں آتی ہے، اب نبی کریم علیہ السلام کی جب عمر مبارک زیادہ ہو چکی ہے، اب نبی کریم علیہ السلام اس خانوادہ کے اندر ضرورت تھی ایک ایسی عورت کی جو قیامت تک کی خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل بنے، ایک رول ماڈل کا کردار ادا کرے۔ اگر کوئی زیادہ عمر کی عورت سے شادی ہوتی، اس کی تربیت کرتے ہوئے مشکل پیش آتی۔ مولا کریم نے اس مقصد کے لیے انتخاب فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس عمر میں ان کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کروایا جائے کہ جب بچپن میں ہی ایک گود مصطفیٰ میں آ جائیں گی، اس گھرانے میں آئے گی۔ جیسے چھوٹے بچے کی تربیت آسان ہوتی ہے، اس کی رگ رگ میں تربیت سما جاتی ہے، اسی طرح سے یہ مقصد تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سائے عاطفت میں رکھ کر ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ تمام علوم و فنون ان کے جسم کے اندر سرایت کر جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام علوم ظاہریہ، تمام علوم باطنیہ حفظہ قرآن تو تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے جتنے بھی معاملات تھے، رات کو اٹھنا، کتنے بجے اٹھتے تھے،
کیا معمولات تھے راتوں، گھریلو زندگی کیسی تھی، اہل بیت کے حالات کیسے تھے، سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر عبادات کی کیفیت کیا تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کی کیفیت کیا تھی، ان کی ترجمانی کرنے کی ضرورت تھی۔ مولا کریم نے انہیں ایک ایک کو دکھایا، ان کی راتیں بھی دکھائیں، ان کے دل بھی دکھائے، ایک ایک کا نقش حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اندر آ گیا۔ 2200 احادیث مبارکہ ہے جو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 2200۔ یہ کام صرف محدثین کا ہے، گویا اپنے وقت کے عظیم ترین وہ محدثہ بھی ہیں۔ اور اہل بیت کے حوالے سے جتنی بھی روایات آپ کو ملیں گی، حضرت علی کی شان ہو، حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہو، جتنے بھی ان کے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل ہوں، ان کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں، ان کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، کہ ان کا اہل بیت سے تعلق نہیں تھا، بلکہ انہیں اہل بیت میں شامل نہیں کرتے کچھ لوگ، یہ انتہائی جہالت ہے، یا وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ان کے دلوں میں آپس میں عداوت تھی۔ یہ صرف لا علمی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلمانوں کی ایک سازش بھی ہے۔ تو میں جو چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، اگر ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوتی تو وہ باتیں جو نبی کریم علیہ السلام نے تنہائی میں حضرت فاطمہ کو بتائی تھی وہ چھپی رہتی ہے۔ کہ مجھے کیا ضرورت پڑتی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں؟ حضور نے تو چھپا کے حضرت فاطمہ کو بتایا تھا، فاطمہ قیامت والے دن سب سے پہلے تو ہی مجھے ملے گی، یہ راز کی بات تھی۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات پڑی، میں نے سوچا یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کا مقام ہے، میں کیوں نہ تمام علماء مصطفیٰ کو بتا دوں تاکہ حضرت فاطمہ کی شان سب کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جسے انتہا درجہ کی کسی سے محبت ہو۔ حسن حسین کے بارے میں جتنی روایات ہیں ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور یہی سوال جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ آیا تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، فاطمہ کیا تو سے محبت نہیں کرتی جیسے میں بھی محبت کرتا ہوں؟ حضور عائشہ کی محبت سکھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال سن کر حضرت سیدہ کی بات طاہرہ فوراً بول پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں ایسی محبت نہیں کرتی جیسے آپ محبت کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی محبت آپ کو بھی نہیں ہے عائشہ کے ساتھ، اتنی اماں عائشہ کے ساتھ مجھے، یہ ان کے تعلقات ہیں، آپس کی محبتیں ہیں، اور سمجھتی تھی کہ حضرت عائشہ کا مقام ہے کیا۔ تو حضور کی گھریلو زندگی اور اہل بیت کے تمام حالات کی ترجمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 8000 صحابہ کرام اور صحابیات آپ کی شاگرد ہیں، کیونکہ تمام علوم کی وراثت اللہ پاک نے عطا فرما دی، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہے، اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے ترجمان ہیں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے آیا۔ اور
آپ خود فرمایا کرتی تھی میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، اس وقت آخری وقت تھا اور میری گود تھی. دوستوں ذرا اس کا تصور تک کرو، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر صرف قدم ہی لگے ہیں حضور کے، تو مولا کریم فرما رہا لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے وجہ سے میں پورے مکہ کی قسم کھاتا ہوں، تیرے قدموں سے نسبت ہو گئی. ذرا اس گود کا تصور کریں جس گود میں حضور کا سر مبارک ہے. دیکھتی بھی جاتی ہیں، دیدار میں مصروف ہیں. میں سمجھتا ہوں عرش الہی سے بھی بلند مقام تھا وہ. آپ خود فرماتی تھی کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آخری وقت حضور کا اور حضور میری گود میں تھی، اور اس محبت کے ساتھ اب مجھے کہنے دیجئے، آپ خود اپنے رخسار کو کبھی یہ رخسار حضور کے رخسار سے ملاتی ہیں، کبھی یہ رخسار حضور کے رخسار سے ملاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں عرش والے نہیں، ملائکہ ہی نہیں، خود عرش الہی بھی چپ چپ کر سلام پیش کرتے ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ تیری گود پر قربان، کہ تیری گود میں سید الانبیاء کا سر مبارک ہے. کیا اس کی قسمیں والا کریم نہیں کھاتا ہوگا؟ اگر مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا جی کی گود میں حضور کا سر مبارک ہے، ان کا کیا مقام ہوگا. اور پھر اسی کے آگے تھوڑا سا چلے جائیں. آپ فرماتی تھی ایک اور بڑی اعزاز کی بات تھی کہ مسواک یہ سنت رسول مستقل سنت ہے حضور کی، اسے اپنائیں. برش کرنا بھی ٹھیک ہے لیکن اصل سنت مسواک ہے. نبی کریم علیہ السلام آخری وقت آیا، پہلے تو خود مسواک فرماتے تھے لیکن جب آخری وقت آیا، آخری دن تھا، اس وقت بھی فرماتے ہیں حضور اشارہ فرماتے تھے کہ عائشہ اب مضر دانتوں کے ساتھ مسواک نہیں چبائی جاتی، تو اپنے منہ میں چبا کر، ذرا تصور کیجئے دوستو، اپنے منہ میں چبا کر تے میرے دانتوں کو صاف کر. آج ہمیں بھی اپنی بیویوں سے اتنی محبت ہے. ذرا تصور کیجئے یہ محبت سکھائی حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ. جہاں اس قسم کی کیفیات ہوگی تو اس معاشرے میں طلاقیں ہوں گی. حضور نے عورت کا مقام سکھایا. نہ جانے عورت کتنی بے وقوف کہ وہ جو آج بھی کہتی ہے کہ ہمیں حقوق نہیں ملے. یہ حق ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے چبا کر تو میرے منہ میں یہ مسواک رکھ. گویا جواب میں عائشہ ان کے منہ کا جواب حضور کے لواب مبارک سے بھی مل رہا ہے. اور کس طرح سے حضور ان کی وہ جھوٹی مسواک کو اپنے منہ میں کر رہے ہیں اور خود عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس کا ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ ازواج مطہرات تو جیسا کہ پہلے میں نے اس کی کافی تھی، لیکن جب آخری وقت آیا حضور کے آرام گاہ کا تو مستقل قیامت تک کے لیے آرام گاہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے بعد بھی وہی حجرہ مبارک جو عائشہ کا حجرہ تھا، اسی حجرہ مبارک کو مولا کریم نے آرام گاہ مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دیا کہ جہاں عائشہ اتنی پیار محبت کرنے والی ہے کیوں نہ عائشہ کے اسی حجرے کو ہم آپ کے لیے مستقل آرام گاہ بنا دیں. آج روزہ اقدس حضور کا روزہ انور اسی حجرہ مبارک پر حضور اسی جگہ پہ آرام فرما ہے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، یہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ایک اعلان کروانا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا. وقت ختم ہو گیا. میں نے حضرت علی کا بھی ذکر کرنا تھا کہ ان کا بھی یوم شہادت ہے آج. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصمت و فضیلت کون بیان کرے؟ آپ صحابی رسول بھی ہیں،
اور حضور کے داماد بھی ہیں، اہل بیت بھی، عشرہ مبشرہ میں سے بھی، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ لیکن میں ایک تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے عرض کرنا چاہوں گا، غزل کا مقام بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے مواخات قائم فرمائے، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، ہر مہاجر کو ایک ایک انصار کے ساتھ ملا کے ان کو ایک دوسرے کا بائی بائی بنا دیا۔ جب سب بائی بائی بن گئے، اب کوئی اور باقی نہ بچا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، باقی سب جوڑا جوڑا ہو گئے۔ جب کوئی باقی نہ بچا تو حضرت علی کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، سب کا بھائی بنا دیا، میرا بھائی کوئی نہ بنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا مسکرا کے، علی تو گھبراتا کیوں ہے، تیرا بھائی ہے۔ حضور نے داماد سے بھی بڑھ کر، چچا زاد بھائی سے بھی بڑھ کر حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ یہ وہ مقام ہے جس پہ حضرت علی جتنا بھی ناز کرے اتنا ہی کم۔ یہ معراج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی منبع علوم و فنون ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام علوم و فنون اور ظاہری باطنی جو وراثت ہے اس کے یہ حقیقی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کا بھی دیر وقت نہیں کہ میں اس کے بدلے کر سکوں۔ اور آخری بات غزوہ فتح مکہ، اس کا بھی تبرکن میں ذکر کرتا ہوں کہ 20 رمضان مبارک، یعنی کل جو دن گزرا ہے 20 رمضان مبارک کو تاریخ انسانی کا یہ عظیم ترین اور مبارک ترین مارکہ پیش آیا۔ دنیا میں بڑے مارکے ہوں گے، لیکن یہ عظیم مارکہ ہے کہ ایک چڑیا بلکہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا اور مکہ فتح ہو گیا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں سے نبی کریم علیہ السلام کو کے دشمنوں نے وہاں سے نکالا تھا۔ 360 خداؤں کا یہ مرکز بنا ہوا تھا کعبہ، جسے عبادت کے لیے ابراہیم اسماعیل نے بنایا تھا۔ اب اس کی خاطر اللہ پاک نے وہاں آپ کو پیدا فرمایا، لیکن مکہ والوں نے نکال دیا، ہجرت پر مجبور کیا۔ لیکن کس شان و شوکت کے ساتھ حضور تشریف لائے، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جبار اسے لے کر مکہ میں تشریف لائے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، جب آئے تو کس شان سے آئے، سب گردنیں جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے دشمن موجود ہیں، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام جب داخل ہوئے ہیں مکہ میں، آئے تو فاتحانہ شان سے تھی۔ یہ کائنات کی عظیم ترین فتح تھی، جنگ بھی نہ کرنی پڑی، اتنا روب طاری ہو گیا مکہ والوں پر، جنہیں غرور تھا اپنے اور گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، آج وہ چھپتے پھر رہے تھے۔ لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دوستوں کس انداز میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، سینہ تان کے اور فاتحانہ انداز سے کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے نہیں۔ حضور مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو حضور کا سر مبارک اتنا جھکا اللہ کے سامنے، اتنا جھکا کہ کجاوے کے ساتھ سر لگ گیا، مولا کریم میں تیرا شکر ادا کروں تو کیسے ادا کروں، یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا تھی، تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے لیے سبق تھا کہ مولا کریم تجھ پر کوئی انعام فرمائے، تجھے کامیابی دے، غرور میں مبتلا نہیں ہونا کہ تھوڑی سی وہ چیز مل گئی اپنے آپ سے پہل ہو گئی، جوانی ملی جوانی کی مستانی پر لا دیا، دولت ملی اسی گھمنڈ میں ظلم و ستم توڑنا شروع کر دیا، کوئی اور منصب ملا اپنے آپ سے پہل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کا عظیم فاتح ہے، لیکن کس طرح سے عاجزی اور انکساری ہے، اور صرف سارے نہیں جھکا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو تو کیسے کرو۔
پھر تاریخ نے وہ موقع بھی دکھایا ہمیں کہ جب وہ سارے لوگ سامنے سب در سب کھڑے ہیں، پوچھا بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ سب کی گردنیں جھکی ہی تھی، کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے تھے، یہی لوگ تھے جو جادو کر کرتے تھے، جو پتھروں کی بارش برسا کے لہو لہان کرتے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا سن لو، مجھے مولا کریم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج جس طرح سے میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا تھا بھائیوں کے سامنے لا تثریب علیکم اليوم، آج اسی طرح سے میں بھی یہی اعلان کرتا ہوں، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ افو درگزر کا ایک سبق دیا ہمیں۔ آج یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا عشرہ گزر رہا ہے، یہ بھی ہمیں اعلان کر رہا ہے۔ آؤ تم بھی اپنے اندر یہی خصوصیت پیدا کر دو۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہی خصلتیں پیدا کر لیں، ہم بھی اس کو درگزر کا یہ مقصد اپنے اندر پیدا کریں، اخلاق کا یہ عمل اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ اسی میں دنیا کی کامیابی کی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی کی ہے۔ وہ مارے گا